بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری الحمدللہ ہم نے اس میں غیر متمکن کی بہت ساری چیزیں پڑھ لی ہیں، سمجھ لی ہیں، تو اب تدریب النحو سے تھوڑی سی ان کی مشق کر لیتے ہیں۔ تدریب النحو کا صفحہ نمبر 24 کھولیں، اس میں مبنی کی تمرین نمبر 2۔ مندرجہ ذیل جملوں میں اسم اشارہ، اسم موصول، اسم فعل، مرکب بنائی اور اسم کنایہ کی پہچان کریں۔ اب میں آپ کو پہلے مختصراً بتا دیتا ہوں، اسم اشارہ سے مراد کیا ہے؟ ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک، ھذہ، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی، یہ والے الفاظ۔ اور اسم موصول سے مراد الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللائی، ما، من، ایہم، ایہم، ایتہن۔ اور اسم فعل سے مراد ہیہاتا، شتانا، رویدا، علیکا، الیکا، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جو فعل کے معنی میں ہوتے ہیں۔ اور مرکب بنائی کس کو کہتے ہیں؟ مرکب بنائی سے مراد 11 سے لے کر 19 تک کے الفاظ، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، اور اسم کنایہ سے مراد کم، کذا، کیتا، کیتا، زیتا و زیتا، یہ والے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان آیت میں غور کریں کہ ان میں سے کون سا لفظ پایا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ ایک بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے اتارا۔ ھذا اس کے اندر اسم اشارہ ہے، ھذا کا مطلب ہے یہ۔ قلت لہم زیت و زیت، میں نے ان سے ایسا ویسا کہا، یعنی کھری سنائی، تو میں نے ان سے ایسا ویسا کہا۔ زیتا و زیتا یہ اسم کنایہ ہے۔ اسم کنایہ وہ لفظ ہوتا ہے جو مبہم ہوتا ہے، ایسا ویسا، اتنا وتنا، کتنا، اتنا، ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو اسم کنایہ کہتے ہیں۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو دشمن ہیں جو جھگڑ پڑے اپنے رب کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا۔ ھذانی یہ اسم اشارہ ہے تثنیہ کا، اور تثنیہ اور مذکر کا۔ حضر کذا کذا طالبا، حضر کا مطلب ہے آ گیا، حاضر ہو گیا۔ کون حاضر ہو گیا؟ کذا کذا طالبا، اتنے اتنے طلباء آ گئے، اتنے طلباء آ گئے۔ کذا کذا کا ترجمہ ہے ایسا، یہ کاف تشبیہ ہے اور زا اسم اشارہ ہے۔ کذا اس کے جیسا، اس کے جیسا۔ اب اس کو ہم مختصراً کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ایسا یا اسی طرح، وکذا اور اسی طرح۔ لیکن جب کذا اسم کنایہ ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایسا، یا پھر ایسا ویسا، یا پھر نہیں، ایسا ویسا نہیں ہوتا، ایسا یا پھر اتنا، ٹھیک ہے، ایسا یا پھر اتنا، عدد کے ابہام کے لیے بھی آتا ہے یہ۔ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا نکاح کرا دوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کے لفظی ترجمہ۔ اس میں ہاتینی جو ہے یہ تثنیہ مؤنث کا اسم اشارہ ہے، اور یہ منصوب والی صورت ہے، ہاتانی مرفوع والی صورت ہے، ہاتینی منصوب والی صورت ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کا جو مشار الیہ ہے وہ ہے ابنتیہ، ابنتی، یہ تثنیہ مؤنث ہے اور یہ منصوب ہے، بس منصوب نہیں ہے بلکہ یہ دونوں مجرور ہے۔ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ احدا کا مضاف الیہ بن رہے ہیں۔ شتان الذکی والغبی فی الفہم، شتانہ کا مطلب ہے دور ہو گیا، اور یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے بہت بعید ہے۔ اسی طرح ہیہاتا اس کا ترجمہ ہے دور ہو گیا، اور بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے بہت بعید ہے، بعید بات ہے، عقل سے دور بات ہے، تو یہ اس طریقے سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شتان الذکی والغبی، ذکی کہتے ہیں ذکاوت والے کو یعنی ذہین کو، اور غبی کہتے ہیں غباوت والے یعنی کند ذہن کو۔ تو ذہین اور کند ذہن سمجھ کے اعتبار سے، سمجھنے میں بہت دور ہیں، یعنی ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کم کتاباً، اچھا اس میں شتانہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، یہ اسم ہے، فعل بعودہ کے معنی میں ہے۔ کم کتاباً قراتا، تم نے کتنی کتابیں پڑھ لی؟ کم یہاں پر اس میں کنایہ ہے۔ والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، وہ جو اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری طرف آؤ۔
اس آیت کریمہ میں ہلما جو ہے وہ ہلما اسم فعل ہے، یہ ایتی کے معنی میں ایتی۔ ضربت المجرم کدا غربتن، میں نے مجرم کو ایسا مارا، ایسی اس کی کٹ لگائی ہے کہ پوچھو مت۔ تو کدا یہاں پر اس میں کنایا ہے۔ قال لہم کیتا و کیتا، اس نے ان سے ایسا ویسا کہا۔ کم یومن سمت، اچھا کیتا و کیتا اس میں کنایا ہے۔ کم یومن سمتا، تم نے کتنے دن روزہ رکھا؟ تمہاری طبیعت خراب تھی، میں نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ تم نے رمضان میں ہمت کر لی ہے، تو کتنے روزے رکھے؟ کم یومن سمتا، کم یہاں پر اس میں کنایا ہے۔ بکم روبیۃ اشتریت ھذا، یہ آپ نے کتنے روپے کا خریدا ہے، یہاں بھی کم اس میں کنایا ہے۔ حضر کذا طالباً، یہ اوپر بھی گزرا، اوپر کذا کذا لکھا ہوا تھا، یہاں کذا لکھا ہوا ہے، دونوں کا ترجمہ ایک جیسا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یوں کر لیں حضر کذا کذا طالباً کا مطلب ہے اتنے اتنے طلبہ آ گئے، اور حضر کذا طالباً کا مطلب ہے اتنے طلبہ آ گئے۔ فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم خواتین نے مجھے ملامت کی تھی۔ زلیخا نے، جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی، ان عورتوں سے جنہوں نے اس کے اوپر تہمت لگائی تھی یا اس کے بارے میں باتیں بنائی تھی کہ یہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس کے چکر میں پڑ گئی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو ان کو دعوت پہ بلایا، اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لے کر آئی، وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیوں پہ چھریاں پھیر دی۔ تو اب زلیخا نے ان سے کہا ذالکن الذی، ذالکن اس میں اشارہ ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ذالکن کا مطلب ہے یہ، تو کنہ کا تو مطلب ہوتا ہے تم سب، تو دیکھیں ذا جو ہے نا یہ واحد کے لیے ہے، ذالکا ھذا، اس میں جو اصل جو اس میں اشارہ ہے وہ ہے ذا۔ اس میں جو کنہ ہے یہ اس لیے آتا ہے کہ ہم مخاطب کن سے ہیں، جو عزیز مصر کی جو بیوی تھیں زلیخا، وہ عورتوں سے مخاطب تھی، ان کے سامنے کئی ساری خواتین تھیں، تو وہ جمع مؤنث ان کے اعتبار سے لے کر آئیں۔ یہ ذالکن، ذالکا، ذالکما، ذالکی، سب کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد یا یہ ایک مرد، لیکن یہ جو کا کما کم کی کما کن آخر میں لگ رہا ہے، یہ مخاطبین کے اعتبار سے لگ رہا ہے۔ تو یہ عربی زبان کا خاصہ ہے کہ اس میں اشارہ سے تو وہ لفظ جو اشارہ کیے جا رہا ہوتا ہے نا، تو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے تو اس میں اشارہ آتا ہے، لیکن اس میں اشارہ کے اندر ہی حاضر کی ضمیر بھی آتی ہے مخاطبین کی تعداد کو اور ان کی جنس کو بتانے کے لیے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو نہ رکھ سکے، جو یہ نہ کر سکے تو پھر وہ روزہ رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ من یہاں پر اس میں موصول ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی، اور کہا اس نے جو ایمان لایا اے میری قوم میری بات مان لو۔ الذی یہاں پر اس میں موصول ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کر لیتے ہو فإن اللہ بعلیم، اللہ اسے جانتا ہے، یہاں پر ما اس میں موصول ہے۔ نزالی الی میدان الجہاد، میدان جہاد کی طرف اترو۔ نزالی اس میں فعل ہے، اس میں فعل میں ہم نے پڑھا تھا فعالی کے وزن پر یہ قیاسی وزن آتا ہے، اس کا امر کے معنی میں ہوتا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ جماعت ہے جو گزر چکی ہے، تو یہ تلک اس میں اشارہ ہے۔ کم طالباً رسبا، کتنے طلبہ فیل ہوئے، کم یہاں پر اس میں کنایا ہے۔ سلمت علی کذا معلما، میں نے اتنے استادوں کو سلام کیا۔ سلمت علی، میں نے اس کو سلام کیا، یہاں پر علی کا مطلب پر نہیں کرتے، میں نے اتنے استادوں پر سلام پڑھا، ایسا ترجمہ کرنا اردو کے محاورے کے خلاف ہوگا۔ اردو میں اس جملے کو یوں بولتے میں نے اتنے استادوں کو سلام کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک یہاں پر اس میں اشارہ ہے۔ اولئک هم الکافرون، اولئک اس میں اشارہ ہے۔ بکم روبیۃ تصدقت، تم نے کتنے روپے صدقے میں نکالے، کتنے روپے کا صدقہ نکالا۔ کم یہاں پر اس میں کنایا۔ کم رجلاً زرتا، کتنے لوگوں سے ملاقات کی، کم اس میں کنایا ہے۔ الیک عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ، الیک یہاں پر اس میں فعل ہے، ابعد کے معنی میں ہے، نہیں ابعد، بعد یبعد، ابعد۔ بکم روبیۃ ھذا، یہ چیز کتنے روپے کی ہے، کم اس میں کنایا ہے۔ الیک عنی ایھا الکذاب، اے انتہائی جھوٹے، پرلے درجے کے جھوٹے، مجھ سے دور ہو جا۔ الیک یہاں پر اس میں کنایا ہے۔ اوپر صرف الیک عنی آیا تھا، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی اشکال کر دے کہ بھئی کیوں دور کر رہے ہو، تو جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ انتہائی ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہیں پر ہی مسلمانوں کو، مومنین کو آزمایا گیا، اسی موقع پر۔ ہنالک یہ اس میں اشارہ ہے جگہ کے لیے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ذالک اس میں اشارہ۔ ذالکما مما علمنی ربی،
یہ وہ چیز ہے جو مجھے میرے رب نے سکھائی۔ یہاں پر ذالکما دیکھیں، یہاں پر بھی واحد کے لیے اس میں اشارہ ہے، مخاطب کوئی دو ہیں تو اس کے اعتبار سے ذالکما ہے۔ ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والی ہے۔ ہاؤلائی اس میں اشارہ ہے جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے، یہاں پر یہ جمع مؤنث کے لیے آ رہا ہے، بنات جمع مؤنث ہے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، ہیہات اس میں فعل ہے، بعودہ کے معنی میں یعنی دور ہو گیا، یعنی بہت ہی بعید بات ہے، بعید از عقل بات ہے وہ چیز جس سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ یہ کسی نبی کے بارے میں بات چل رہی ہے اور اس نبی کے بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بتایا نہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام بھی۔ وہ آیات، کچھ آیات کے سیاق و سباق سے اندازہ کیا ہے مفسرین نے۔ تو اس نبی کے جو ماننے والے ہیں ان کو اس قوم کے سردار کہہ رہے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون، جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے نا، یعنی جس جہنم سے، آخرت کی جس عذاب سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، یہ تو بالکل عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، عقل سے بہت دور بات ہے۔ یہ ان کا ایک جملہ ہے جو یہاں پر نقل کیا گیا ہے، اس کے اندر ہیہات جو ہے بعودہ کے معنی میں اس میں فعل ہے۔ فمنہم من یمشی علی بطن، ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو چلتے ہیں، وہ مخلوقات ہیں جو چلتی ہیں اپنے پیٹ کے بل۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ مخلوقات کا تذکرہ کریں تو یہاں پر من جو ہے یہ اس میں موصول ہے، جو لوگ یا جو شخص کے معنی میں آتا ہے۔